رانا راہیل کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ری لانچ کیا جا رہا ہے. ایک شخص عمیر نے آپ سے پوچھا ہے, عمیر ناظر کھوکر نے, کہ آپ نائجل فراج یا ٹامی رابنسن کو چوز کریں گی کیونکہ آپ یو کے میں رہتی ہیں. اور انہوں نے تو اس طرح کے بہت سارے, اور ایک یہ عابد منظور سیال صاحب نے بہت سارے اہم کامنٹس انہوں نے دیے. انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ سیٹ اپ میں بھی سابقہ تسلسل ہے مگر اس کی شکل و صورت مختلف ہے. زیادہ ترمیم اور توجیحات کرنے کے باوجود بھی موجودہ سیٹ اپ خدا نہ خاصہ ناکام ہو گیا تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ اہم سوال ہے عابد صاحب کا. انہوں نے بہت سارے, انہوں نے سیاستدانوں نے کہا کہ فوجیوں کے ساتھ سیاستدانوں کو بھی مسئلے ہیں, لیکن دس از اے گڈ کوسچن. اگر یہ ہائیبرڈ, وہ کہتے ہیں نا ایک ہی کام مجھے آتا ہے عشق, اگر وہ میں اس میں بھی ناکام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اگر ہائیبرڈ بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں ہائیبرڈ ناکام نہیں ہوگا. دیکھیں ہائیبرڈ میں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ پچھلے 6-7 سالوں میں؟ شکلیں بدل رہی ہیں نا. رائٹ. سسٹم تو وہی رہے گا کہ عمران خان تھے, پھر اٹھا کے ان کی جگہ شہباز شریف کو لے آئے. اب شہباز شریف سے کوئی ناراضگی ہوگی. ابھی وہ میں دیکھ رہی تھی میاں صاحب بھی کچھ چستی میں آئے ہوئے ہیں, میاں نواز شریف کچھ بول رہے ہیں, یاد کرا رہے ہیں کہ یہ جو اپنا ڈوو ہے مریم نواز اور شہباز شریف کا, کہ ان کی وجہ سے ترقی آئی ہے, یہ وہ بھی کون سی ترقی یہ نہیں ہمیں پتا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ترقی آئی ہے. which could also mean کہ کہیں ان کو خدشہ ہے کہ یہ ناراض نہ ہوں, اور ان کی بڑی پاسبلٹی ہے کیونکہ 2030 تک انہوں نے رہنا ہے فیلڈ مارشل صاحب نے. تو اگر ان کی پرفارمنس انہیں نہیں پسند آئی تو شکل بدل لیں گے. ہو سکتا ہے, کیا پتا, ابھی نیگوشیٹ ہی کر رہے ہوں گے نا اس وقت. اور یہ جو سارا اتنی ساری کھیپ ہے اس میں سے کسی کو لے آئیں گے. بات یہ کہ لوگوں کی بیچاروں کی کیا مجال کے کھڑے ہو کے جو ہے وہ دیکھیں. معذرت کے ساتھ مجھے ایک چھوٹا سا, آئی نو آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا رضا, کہ وہ ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میرے عوام مجھ سے ناخوش تو نہیں. ان کا نہیں آپ سے بڑے خوش ہیں. ان کا نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک ٹف سچویشن میں کیا کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ایک پل تھا کہ جو اس پہ سے گزرے گا اس کو جوتا مارو. تو لوگ گزرتے تھے, جوتا کھاتے تھے. پھر ان نے وزیر اعظم کو بلایا کہ بھی اس وجہ سے دکھی تو نہیں ہے, گالیاں تو نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا نہیں گالیاں نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایکسٹرا بندہ رکھ لیں کیونکہ وقت ضائع ہوتا ہے, جلدی جلدی جوتے مار کے فارغ کرے. تو ہمارے ہاں وہی مسئلہ ہے کہ لوگ جوتے کھانے کو تیار ہیں بیکاز لوگوں کے پاس آلٹرنیٹو ہسٹوریکلی نہیں ہے. لوگوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے امیدیں جو ہیں وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں. پیپل آر ایگزاسٹڈ. لیکن جو سب سے بڑا سوال ہوا ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ پاکستان دیکھیں ہائیبرڈ گورنمنٹ کا چہرہ تو بدل جائے گا, اس سے یہ نہیں کہ ہائیبریڈیٹی کلیپس ہوگی. میں سمجھتی ہوں زیادہ جو خدشہ ہے وہ یہ ہے پاکستان کی اکانومی, جو کہ which continues to not perform. اس وقت one of the highest rates of unemployment ہے. اور آپ کو اور مجھے رضا یہ پتا ہے, اور آپ کے سامعین کو بھی, کہ جو بلک آپ کی ووٹر بیس کی ہے, جو بلک آپ کی پاپولیشن کی ہے اس وقت اس پیریڈ میں, وہ 18 سے 30 سال کی ہے. اب اس کے پاس جب نوکری نہیں ہوگی, اپرچونٹی نہیں ہوگی. وہ ابھی مجھے کسی نے بتایا, ایک آپ کے ہارورڈ سے امریکہ سے ایک کوئی عاصم اعجاز نامی ایک اکانومسٹ ہیں, وہ تشریف لائے آکسفورڈ میں. انہوں نے ایک بڑی اقبال کے شعر ویر سنا کے ایک بڑی تقریر کی کہ جی پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے. اور انہوں نے بتایا کہ جی میں غریب سے اسکول میں گیا, میں نے بچی کو وہاں بتایا کہ تم ڈاکٹر بن سکتی ہو. اس نے کہا جی مجھے تو پہلے کسی نے نہیں بتایا تھا. پھر اس کے چھوٹے بھائی کو کہا تم انٹرپرینور بن سکتے ہو. اس نے کہا اچھا مجھے تو کسی نے نہیں بتایا تھا.
پوٹینشیل بڑا ہے، انہوں نے دیکھا بھئی بات یہ ہے کہ پوٹینشیل تو ہوتا ہے، کون کہتا ہے کہ پاکستانی نالائق ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستانی کو پاکستان سے جہاں سسٹم پرفارم کر رہے ہیں لے جائیں، وہ اڑنے لگتا ہے، اسی پاکستانی کو واپس پاکستان میں ڈال دیں، وہ بیٹھ جاتا ہے، سوائے وہ جن کے پاس کانٹیکٹس ہیں جو کہ کرپشن کر سکتا ہے. اور مزید تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اب اس رژیم میں جو بھی چل رہی ہے اس میں اٹس نان ریسپانسو ٹو کرپشن. آپ کے یہ مسائل ہیں، آپ کی اکانومی سب سے بڑا مسئلہ ہے. میرے لیے فیلڈ مارشل صاحب نے 4 تاج پہن لیے یا 10 پہن لیں، میں کہتی ہوں بادشاہ بن جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ اکانومی آپ کی نان پرفارمنگ ہے، آپ کے ہاں کرپشن انکریز کر رہی ہے، آپ کی آئی ایم ایف کی رپورٹ میں آ گیا ہے. تو ان وجوہات کی وجہ سے آپ لوگوں کو نعرے جب آپ کریں گے او جی $1 ٹریلین اکانومی یوں ہوگا، ریکو ڈیک، یہ وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو بھوکا پیاسا اپرچونٹی کے لیے ترسا ہوا عوام ہے نا، مین آن دا اسٹریٹ، وہ کہتا ہے یہ سب کب ہوگا، اور وہ ایگزاسٹ ہو رہا ہے. آپ اس وقت یو کے نے، میں آپ کو بتاؤں جی، اتنے وہ ٹف پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی ہے، بلکہ 2 دن پہلے ممبر آف پارلیمنٹ نے یہ بات کی برٹش پارلیمنٹ میں کہ جناب میکسیمم نمبر آف اسائلم کیسز امنگ اسٹوڈنٹس وہ پاکستان کے ہیں، پاکستانی اسٹوڈنٹ آتے ہیں اسائلم کلیم کر لیتے ہیں. آپ کا ینگ آدمی جو ذرا سا بھی پڑھا لکھا ہے، جس کے پاس ذرا سی کیپیسٹی ہے، وہ اس ملک سے بھاگنا چاہ رہا ہے. یہ آپ کی ریالٹی ہے. جب تک وہ نہیں بدلے گی اور آپ کا پولیٹیشین اس کو رسپونڈ نہیں کر رہا، سائلنٹ ہے، تو ایسی اندھوناک خاموشی جو ہے نا، وہ بندے کے دل کو کہ ہال پڑتے ہیں، اس میں بالکل تسلی نہیں ہوتی.